اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ٹرانسفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ صدارت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلے کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے تبادلوں سے متعلق معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تبادلے کے لیے معمول کا اجلاس بلانے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ججز ٹرانسفر اجلاس سے قبل جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا۔ جسٹس بابر ستار کی ٹرانسفر معاملے پر انہیں ذاتی طور پر سننے کی استدعا، کہا آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر معاملے سے پہلے کمیشن اجلاس میں مجھے سنا جائے۔ 50 سال میں کسی ہائی کورٹ کے جج کو رضامندی کے بغیر دوسری ہائی کورٹ منتقل نہیں کیا گیا۔ یہ اقدام غیر منصفانہ اور من ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایکس پر پیغام، کہا اسی ہائی کورٹ کے 5 جج کیوں؟ ہم اس فیصلے کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ تبادلے کی سمری واپس لی جائے اور ججز کو آزادانہ طور پر اپنے فرائض سر انجام دینے دیا جائے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کمیشن میں اپوزیشن کے 2 اراکین میں اور علی ظفر آج کی کارروائی میں شرکت کریں گے۔ پی ٹی اے ٹرائیبونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی پر وزیراعظم شہباز شریف ذاتی حیثیت میں طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے وزیراعظم کو طلب کیا، کہا شہباز شریف آ کر بتائیں ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ 18 مئی تک ممبر فائنانس کو تعینات نہ کیا گیا تو وزیراعظم پیش ہوں۔ سیکرٹری اور سیکرٹری کیبنٹ کی بھی طلب ہی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا ایک ریٹائرڈ جج ٹرائیبونل کے ممبر تعینات ہوئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کو ٹرائیبونلز میں جانے کا زیادہ شوق ہے۔ کسی کا دل چاہتا ہے تو این آئی آر سی میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی اور ٹرائیبونل میں۔ بانی پی ٹی آئی کا پیمز میں طبی معائنہ۔ بانی پی ٹی آئی کو گزشتہ رات خصوصی سیکورٹی حصار میں اڈیالہ جیل سے پیمز لے جایا گیا۔ ہاسپٹل میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں اور دانت کا چیک اپ کیا گیا۔ بانی کو طبی معائنے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے فالو اپ علاج کے لیے 28 اپریل کو پیمز لایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو اینٹی وی ای جی ایف انٹراویٹرل انجیکشن کی 4تھی ڈوز دی گئی۔ میڈیکل پروسیس سے قبل بانی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ ماہرین چشم نے معائنہ کیا، مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا۔ مزید نگہداشت، فالو اپ ہدایات اور دستاویزات کے ساتھ مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے ایکس پر پیغام میں کہا بانی کے علاج کی نوعیت کچھ بھی ہو، ہماری بنیادی تشویش اب بھی برقرار ہے۔ علاج بانی پی ٹی آئی کا بنیادی حق ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سرکاری دورے پر چین میں موجود۔ چیئرمین ماؤ زے تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ۔ اسٹیچو اسکوائر میں چیئرمین ماؤ زے تنگ کے مجسمے پر پھول رکھے۔ آصف علی زرداری کا چین کے انقلابی رہنماؤں کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت کو چین کے بانی ماؤ زے تنگ کی زندگی اور جدوجہد سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ صدر ماؤ زے تنگ میموریل میوزیم بھی گئے، تاریخی نوادرات اور آرکائیول مواد کا مشاہدہ کیا۔ امریکہ کا جنگ ختم کرنے کے لیے ایرانی تجاویز پر غور۔ صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم سے مشاورت۔ آپ نے ہارمز کھولنے سمیت ایران کی تجاویز کا جائزہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی تصدیق، کہا صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن بالکل واضح ہے، معاہدہ امریکی مفادات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ صرف ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے ایٹمی ہتھیاروں پر بات مؤخر کر کے آپ نے ہارمز کھولنے کی پیشکش کی اور بدلے میں امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جوہری معاملے کو اگلے مرحلے تک ملتوی کرنے اور جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ کرنے کی تجویز بھی دی تھی۔ امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز سے ناخوش ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا موقف ہے ایران ایٹمی ہتھیاروں والے معاملے سے دستبردار نہ ہوا تو مذاکرات کا فائدہ نہیں۔ ایرانی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو ملی۔ تجاویز میں پہلے جنگ بندی اور پھر مستقل جنگ بندی کی ضمانت شامل۔ ایران کا کہنا ہے یہ سب ہو جائے پھر ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی۔ امریکہ کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا حق تسلیم کرنا ہوگا۔
ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان اور عمان کے بعد دورہ روس۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات، حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ صدر پیوٹن نے کہا ایرانی عوام اپنی خود مختاری کے لیے حوصلے سے لڑ رہے ہیں، امید ہے ایران اس مشکل مرحلے پر قابو پانے کے بعد امن کی جانب بڑھے گا۔ روس مشرق وسطی میں جلد از جلد امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر پیوٹن نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ خوشی ہے روس کے ساتھ اعلیٰ سطح پر بات چیت کا موقع ملا، ایران اور روس کے تعلقات گہرے شراکت داری سے جڑے ہیں۔ ایرانی عوام نے امریکی جارحیت کے خلاف بہادری سے مزاحمت کی اور کرتے رہیں گے، روس کی جانب سے یکجہتی پر شکر گزار ہے۔ امریکہ کی ایرانی ایئر لائن سے تعاون کرنے والی کمپنیز پر پابندی کی دھمکی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں ایران کے ایئر لائنز کو خدمات فراہم کرنے والی کمپنیز پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں یقینی بنائیں ان کی کمپنیز ایرانی طیاروں کو خدمات فراہم نہ کریں۔ ان خدمات میں جیٹ فیول، کھانے پینے کی سہولیات، لینڈنگ فیس اور مراعات شامل ہیں۔ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھیں گے، ایرانی اداروں سے کاروبار کرنے والے کسی بھی فریق کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آبِ ہرمز پر ایران کی اجارہ داری قبول نہیں، امریکہ کا دو ٹوک اعلان۔ آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ایرانی مذاکرات کار امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں، ایرانی قیادت کمزور ہو چکی ہے اور وہ مزید وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے خیال میں ایرانی اس صورتحال سے نکلنے کے لیے سنجیدہ ہے جس میں وہ پھنس چکے ہیں۔ ایران میں تنخواہیں ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، معیشت جمود کا شکار ہے اور دنیا بھر میں سخت اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ اب ان کے پاس آدھے میزائلز رہ گئے ہیں، بحریہ ہے نہ ہی فضائیہ۔ ایران پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں آبِ ہرمز کی بندش اور سمندری سلامتی پر ہنگامی اجلاس، UN سیکرٹری جنرل کا عالمی گزرگاہ کو فوری کھولنے کا مطالبہ۔ انتونیو گوتیرس نے کہا آبِ ہرمز کھولیں، جہازوں کو گزرنے دیں، کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں، دنیا بھر میں سپلائی چین متاثر ہے، بحران کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، محفوظ بلا روک ٹوک راستہ معاشی اور انسانی ضرورت ہے۔ پاکستان کا سمندری راستوں میں رکاوٹ پر تشویش کا اظہار، سمندری گزرگاہوں کا تحفظ امن اور معیشت کے لیے ناگزیر قرار۔ آبِ ہرمز کی بندش سے آئل، گیس اور ضروری اشیاء کی تحصیل کا مسئلہ ہے، عالمی حالات سے ترقی پذیر ممالک شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ UN سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا پاکستان چین، سعودی عرب، ترکی، مصر جیسے برادر ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے، امریکہ اور ایران کے معاملات میں استحکام لانے کے لیے کوشاں ہیں، پاکستان موجودہ بحران کے حل کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی پر یقین رکھتا ہے، جنگ کے خاتمے، قیام امن کے لیے پاکستان ہر ممکن قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ امریکی فوج نے ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر کو روک لیا، امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے 2 جہازوں کی تصاویر جاری کی گئی ہیں۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی کا حصہ ہے۔ جنگی جہاز USS رافیل پیرالٹا نے MT اسٹریم نامی آئل ٹینکر کو اس وقت روک لیا جب وہ ایک ایرانی بندرگاہ کی جانب جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انڈونیشیا میں 2 ٹرینوں میں خوفناک تصادم، 14 افراد جاں بحق، 85 زخمی۔ حادثہ ٹریک پر پہلے سے کھڑی ٹرین سے ٹکرانے کے باعث پیش آیا، واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔